دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ سورۃ یوسف بے شمار انسانی احساسات کو بیان کرتی ہے، جن میں ہوس، حسد، نفرت، محبت وغیرہ شامل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام اپنے تمام 11 بیٹوں میں سے ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ بہت سے اسکالرز کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش 906 قبل مسیح میں ہوئی اور آپ فلسطین میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کی عمر 17 سال تھی تو ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند سب نے ان کے سامنے سجدہ کیا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے تابی سے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں خواب کی خبر سنائی۔ قرآن پاک میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے پیارے باپ، در حقیقت میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو پیغام ملا کہ ان کے پیارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا ہے۔ یہ جان کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ خواب کے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں سے محبت کرتے تھے، لیکن بنیامین کے علاوہ باقی سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے والد کی بڑھتی ہوئی محبت کو دیکھ کر تمام بڑے بھائی ان سے حسد کرنے لگے اور یہ حسد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانے کے لیے ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو گھر سے دور ایک کنویں میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ کے بھائی اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے تو وہ ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں رہتے کہ وہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ہمیشہ یہ کہتے ہوئے انکار کر دیتے کہ وہ باہر جانے کے لیے بہت چھوٹا ہے اور اس پر بھیڑیا حملہ کر سکتا ہے، لیکن سارے بھائی آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ڈٹے رہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ وہ اس کا خیال رکھیں گے۔ پھر ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ پھر دوسرے دن بڑے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے گھر سے بہت دور جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا جائے تاکہ وہ گہرے کنویں میں بھوک اور پیاس سے مر جائیں، تاکہ ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ جب وہ کنویں کے پار پہنچے تو انہوں نے آپ کی قمیض اتار دی اور آپ کو کنویں میں دھکیل دیا۔ پھر سارے بھائی آپ کی جھوٹی خون آلود قمیض لے کر گھر لوٹے۔ وہ روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ایک بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کہانی پر یقین نہ آیا۔ ایک بھیڑیا یوسف کو اس کی قمیض پھاڑے بغیر کیسے کھا سکتا ہے؟ آپ نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے یوسف کی زندگی اور اس کی حفاظت کی دعا کی۔ پھر کچھ لوگ اس کنویں سے پانی بھرنے کے لیے رکے۔ انہوں نے اپنے پانی والے لڑکے کو بھیجا۔ اس لڑکے نے جیسے ہی اپنی بالٹی کنویں میں اتاری، اس نے پکارا، یہاں ایک لڑکا ہے۔ پھر یہ لوگ آپ کو چھپا کر تجارت کے لیے لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں پڑے رہے اور اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی۔ تاجروں نے آپ کو غلام کے طور پر مصر کے وزیر اعلیٰ عزیز کو بیچ دیا۔ اس کا نام پوتیفر تھا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اچھی دیکھ بھال کرے، اور اس نے آپ کو اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام ایک ذہین اور باوقار انسان بنتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک غیر معمولی خوبصورتی سے نوازا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا تھا اور مجھے سارا دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے
کہ جب وہ کمرے میں تشریف لے جاتے تو لڑکیاں سبزی کاٹتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ لیتی تھی۔ العزیز یوسف علیہ السلام کی ایمانداری اور حکمت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو گھر کے تمام امور کی ذمہ داریاں سونپ دی، اور یہ وہ دور تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی زندگی کی دوسری آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ العزیز کی اہلیہ زلیخا نے ان کے لیے برے ارادے شروع کر دیے۔ ایک دن جب اس کا شوہر گھر پر نہیں تھا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ میری پناہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن زلیخا نے آپ کی قمیض کو پیچھے سے پھاڑ ڈالا، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو دروازے پر دیکھ لیا تھا۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، یوسف علیہ السلام کو دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حیران ہوئے اور فرمایا، یہ وہی تھی جس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی۔ اس طرح کی صورتحال دیکھ کر العزیز پریشان اور شرمندہ ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کس پر یقین کرے۔ چنانچہ العزیز نے زلیخا کے کزن سے مشورہ طلب کیا۔ اس کے کزن نے جواب دیا کہ اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو اس کی بیوی سچی ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ پھر العزیز نے اپنی اہلیہ سے معافی مانگنے کو کہا۔ زلیخا کی بے حیائی دیکھ کر عورتوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ زلیخا نے عورتوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کیوں متاثر ہوئی، اس نے عورتوں کا ایک اجتماع بلایا اور انہیں کاٹنے کے لیے سیب اور چھریاں دیں۔ زلیخا نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو پکارا، اور جب خواتین نے آپ کی طرف دیکھا تو وہ آپ کے حسن سے اس قدر مسحور ہوئی کہ انہوں نے سیب کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ زلیخا نے پھر عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ وہ ہے جس کی محبت کی وجہ سے تم نے مجھ پر تنقید کی۔ میں نے اسے بہکانے کی کوشش کی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد زلیخا یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا کہ اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں تو یقیناً اسے قید کر دیا جائے گا۔ کچھ عرصہ بعد اپنی بیوی زلیخا کے مسلسل دباؤ کی وجہ سے العزیز کو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنا پڑا۔ زلیخا نے یہ سوچ کر ایسا کیا کہ اگر آپ جیل میں ہوں گے تو لوگ اس بے عزتی کو بھول جائیں گے اور وہ اپنی عزت دوبارہ حاصل کر لے گی۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 آدمی تھے جو آپ کی ذہانت اور وفاداری سے بخوبی واقف تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پیش کرتا تھا اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ پہلے نے دیکھا کہ وہ بادشاہ کی شراب بنانے کے لیے انگوروں کو کچل رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ تم جلد آزاد ہو جاؤ گے۔ دوسرے نے دیکھا کہ اس نے روٹی کی ٹوکری اپنے سر پر اٹھا رکھی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے تمہارے سر کو کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھیوں کو بتایا کہ خوابوں کی تعبیر کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ خود ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلام کو کہا کہ اس کا ذکر العزیز سے کرو، لیکن قیدی بھول گیا اور اس طرح آپ کی قید میں کئی سال اضافہ ہو گیا۔ پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ بادشاہ نے اپنے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سبز بالیاں اور 7 دیگر۔ اے سردارو، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ سردار اس کی خواب کی تعبیر نہ دے سکے۔ قیدی جسے پہلے رہا کیا گیا تھا، اسے بادشاہ کے خواب کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لہٰذا مجھے یوسف کے پاس بھیج دو۔ سابق قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے بادشاہ کا خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے اسے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ آپ کی ذہانت سے متاثر ہوا اور آپ کو قید سے رہا کر دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک جیل چھوڑنے سے انکار کیا جب تک اس معاملے میں آپ کی بے گناہی ثابت نہیں ہو جاتی۔
اس کے بعد بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں کو بلایا اور ان سے معاملہ کے بارے میں پوچھا۔ عورتوں نے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کے بارے میں کوئی بے حیائی نہیں جانتے، اور زلیخا نے کہا کہ میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی تھی اور وہ یقیناً سچا ہے۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی ذہانت اور پاکیزگی سے اس قدر مرعوب ہوا کہ اس نے انہیں اپنی خدمت میں اعلیٰ عہدہ عطا کیا، اور بادشاہ نے آپ سے متاثر ہو کر اسلام بھی قبول کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے زمین کے ذخیروں کا انچارج رکھو۔ بادشاہ نے انہیں مصر کا وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا۔ آپ نے العزیز کے طور پر اپنے فرائض بہت اچھے طریقے سے نبھائے۔ آنے والے 7 سالوں کے قحط کے لیے ذخیرہ اندوزی کی تاکہ کسی کو بھوکا نہ رہنا پڑے۔ کنعان میں یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ بھی قحط سے متاثر ہوا۔ خوراک اور سامان کے لیے مصر کے العزیز کے بارے میں جان کر یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے علاوہ اپنے بڑے بیٹوں کو سامان حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہنچتے ہی پہچان لیا، لیکن بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ نہیں پایا تو ان سے کہا کہ اگلی بار آئیں تو اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر آنا، نہیں تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی دانہ نہیں رہے گا۔ بھائیوں نے یہ تجربہ یعقوب علیہ السلام کو سنایا اور اگلی بار بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے کی اجازت چاہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتے تھے، لیکن کچھ عرصہ بعد ان کے پاس کھانا ختم ہو گیا اور آخرکار یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنا پڑا۔ تاہم انہوں نے قسم کھائی کہ وہ اس کا خیال رکھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائی بنیامین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنی شناخت بنیامین کو خفیہ طور پر بتائی اور فرمایا یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے پریشان نہ ہو۔ فلسطین واپسی پر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے میں ایک شاہی پیالہ رکھا اور اپنے منصوبے پر عمل کیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بنیامین مصر میں ان کے ساتھ رہیں۔ بادشاہ کے پیالے کی تلاش شروع ہوئی اور ان کو روک لیا گیا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم چور نہیں ہیں۔ گمشدہ پیالہ بنیامین کے تھیلے سے برآمد ہوا اور یوسف علیہ السلام کے منصوبے کے مطابق بنیامین کو سزا کے طور پر مصر میں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ بوڑھے اور کمزور یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا سارا قصہ سن کر اس قدر روئے کہ اس کی بہنائی ختم ہو گئی۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تلاش کے لیے واپس مصر بھیج دیا۔ بھائیوں نے مصر کی طرف واپسی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ انہیں بنیامین دے دیں اور والد یعقوب علیہ السلام کی کمزوری اور بہنائی سے محروم ہونے کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی قمیض دی اور ان سے کہا کہ اسے والد یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بہنائی واپس آ جائے گی، اور انہیں پورے خاندان کے ساتھ واپس آنے کا کہا۔ جیسے ہی انہوں نے قمیض کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے چہرے کو چھوا تو آپ کی بہنائی واپس آ گئی، اور آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ آپ کے بیٹوں کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا اور انہوں نے معافی مانگی۔ وہ سب مصر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 120 سال تک زندہ رہے۔ آپ کی تدفین کے بارے میں بہت بحث اور اختلاف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے راستے پر دفن کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔